نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت شمویل علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ وہی نوجوان ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے تھے، اور انہی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو صحرائے سینا سے نکالا تھا۔ عمالقہ جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا تھا، ان سے انہوں نے جنگ کی تھی اور ان پر فتح یاب ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر جب وہ نجات پا گئے تھے تو بنو اسرائیل کے ساتھ آئے اور ان سے یہ کہا تھا کہ چلو ہم لوگ فلسطین چلتے ہیں، فلسطین پر عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے، ان سے ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے۔ لیکن اس وقت بنو اسرائیل نے جانے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ ڈھٹائی سے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے، قتال کیجیے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ بزدلی ان کی شرست میں داخل ہو چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان پر شہر کو حرام ٹھہرا دیا تھا، اور وہ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے۔ وہیں پر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس وقت بنو اسرائیل میدان تیہ میں ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نبی بنائے گئے، جنہوں نے 40 سال مکمل کرنے کے بعد بنو اسرائیل کو لے کر میدان تیہ سے نکلے اور بیت المقدس کا قصد کیا۔ 40 سال کی مدت میں تقریباً جو لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے نرغے سے، فرعون کے چنگل سے نکلے تھے، اکثر لوگ مر گئے تھے۔ نئی نسل باقی تھی جو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں تربیت پائی تھی۔ وہ لوگ نماز روزے کے پابند تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، چنانچہ آپ نے ان میں سے ایک فوج تیار کی تاکہ یہ لوگ عمالقہ سے جنگ کریں اور بیت المقدس کو آزاد کرا سکیں۔ البتہ فوج میں 3 طرح کے لوگوں کو شامل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ میرے ساتھ وہ آدمی نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور اس سے خلوت اختیار کرنا چاہتا ہے اور ابھی خلوت نہیں کی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ میرے ساتھ
وہ بھی نہ جائیں جس نے کوئی عمارت بنائی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ میرے ساتھ وہ بھی نہ آئے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خرید لی ہیں اور ان سے انہیں بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے فوج میں اس قسم کے لوگوں کو شامل نہ کرنے کی شرط کیوں رکھی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ فوج میں ایسے لوگ رہیں جن کا دل دنیا کی الجھنوں سے فارغ ہو اور وہ جواں مردی سے جاں سپاری سے جنگ کر سکے۔ ایسے لوگ فوج میں شامل نہ ہو سکیں جن کا دل کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہو اور کسی کام میں الجھ کر اور رہ گئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ کسی نے شادی کی ہو اور ابھی بیوی سے خلوت اختیار نہیں کیا تو اس کا دل بیوی میں ہی اٹکا رہے گا۔ کسی نے گھر بنائی، چھت نہیں ڈالا تو ہر وقت اس کا دل گھر میں ہی اٹکا رہے گا کہ کاش کہ اس نے گھر مکمل کر لیا ہوتا۔ اسی طرح جس کسی کے پاس میں گابھن بکریاں ہوں یا اونٹنیاں ہوں تو اس کا دل اسی میں لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کب یہ بکریاں یا اونٹنیاں بچہ دیتی ہیں۔ اور ایسے لوگ جنگ میں یکسوئی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے اس قبیل کے لوگوں کو پہلے فوج سے چھانٹ کر نکال دیا۔ جو لوگ باقی رہ گئے یا اس 3 قبیل کے جو لوگ نہیں تھے، ان تمام لوگوں کو لے کر یوشع بن نون علیہ السلام دریائے اردن پار کرتے ہیں اور اریحہ کے شہر میں تشریف لاتے ہیں۔ اریحہ ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور بہت زیادہ آبادی تھی۔ حضرت یوشع بن نون 6 مہینہ تک اس شہر کا محاصرہ کیے رہے، اس شہر کی گھیرا بندی کیے رہے۔ 6 مہینہ کی مدت کوئی کم مدت نہیں تھی، لیکن سب نے اس مدت میں ثابت قدمی دکھائی۔ چنانچہ گھیرا بندی کے آخری دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ کی یہ گھیرا بندی جمعہ کے دن عصر کے بعد تک جاری رہی۔ سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اب تک کہ اریحہ فتح نہ ہو چکا تھا اور حضرت یوشع بن نون بہت پریشان تھے کہ سورج ڈوبتے ہی سنیچر کا وقت شروع ہو جائے گا، جس دن یہود کے لیے جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اس دن کا احترام ضروری تھا۔ اس لیے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ڈر لاحق ہوا کہ یہود سنیچر کے دن یعنی ہفتہ کے دن جنگ نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ فتح حاصل نہ ہو سکے۔ اب کیا کرتے؟ اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا، انک مامورۃ وانا مامور اللہم احبسها علی۔ اے سورج، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، اے اللہ تو اسے غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا۔ اس طرح آپ نے شہر کو سورج ڈوبنے سے پہلے فتح کر لیا۔ یہ تھا معجزہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا کہ سورج ان کے لیے رک گیا یہاں تک کہ بیت المقدس پر فتح پالی۔ بہرکیف جب فوج نے
بہک آواز نعرے تکبیر بلند کیا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اپنی قوم کے فوجیوں کو لے کر فاتحانہ طور پر شہر کے دروازے پر پہنچے۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے انہیں خطاب کیا اور ان سے کہا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے نہایت عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ پاک نے بیت المقدس پر ان کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ان کے حوالے کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے عاجزی سے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، شہر میں داخل ہونا ہے۔ اور جب شہر میں داخل ہونے لگیں تو یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ حتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، حتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یعنی ہم پہلے جو بھی کوتاہیاں کر چکے ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں سے تو ہمیں درگزر فرما۔ لیکن انہوں نے پھر سرکشی کا اظہار شروع کر دیا، جو شرارت ان کی طبیعت میں تھی اس شرارت کا اظہار کرنے لگے۔ وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے وقت حتتن کہنے کی بجائے حنتتن کہہ رہے تھے، جس کا مفہوم تھا گیہوں۔ حتتن کا مفہوم تھا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن وہ حتتن کہنے کے بجائے حنتتن کہہ رہے تھے کہ گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، یعنی گناہوں کی معافی کی دعائیں نہیں کی بلکہ گیہوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مطالبہ ان کے آباء و اجداد نے، ان کے باپ دادا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میدان تیہ میں کیا تھا، من و سلوہ پا کر۔ اس نافرمانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب بھیج دیا، جس میں 70,000 بنو اسرائیل ہلاک ہوئے۔ اللہ کی نافرمانی کی سزا ایک انسان کو دیر سویر مل کر رہتی ہے۔ یہ جرم بنو اسرائیل کا کوئی پہلا جرم نہیں تھا اور نہ ہی یہ آخری جرم تھا، بلکہ وہ جرم کرتے آئے تھے اور اب بھی وہ ڈھیٹ ہو گئے تھے جرم کرنے میں۔ محترم ناظرین، فتح کے بعد مال غنیمت کو جمع کیا گیا اور پچھلی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، صرف اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ ان کے ہاں نظام یہ تھا کہ آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی، چنانچہ مال غنیمت کو جلانے کے لیے آگ آئی لیکن جلا نہ سکی۔ تب حضرت یوشع بن نون نے حل نکالا۔ حل کیا تھا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی علیہ السلام نے غزوہ کیا۔ تب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میرے ساتھ وہ آدمی نہ جائے جس نے کسی عورت سے شادی کی ہو اور وہ اس سے خلوت کرنا چاہتا ہو اور اب تک خلوت اختیار نہ کی ہو، اور نہ وہ آدمی میرے ساتھ جائے جس نے گھر بنایا ہے اور ابھی چھت نہیں ڈالی ہے، اور نہ ہی وہ آدمی ہمارے ساتھ جائے جس نے گابھن بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہے اور وہ اس کی ولادت کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یعنی نبی نے غزوہ کیا۔ عصر کے وقت یا اس کے آس پاس بستی کے قریب پہنچے۔ آپ نے سورج سے کہا،
تو بھی اللہ کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کا پابند ہوں، اے اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے، اے اللہ اسے ڈوبنے سے روک دے۔ چنانچہ اللہ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا۔ اس طرح اللہ نے شہر کو فتح کرنے کی گنجائش پیدا کر دی اور آپ نے شہر کو فتح کر لیا۔ چنانچہ غنیمت کے مال جمع کیے گئے، آگ آئی تاکہ اسے کھا جائے، لیکن اسے کھا نہ سکی۔ نبی نے کہا تمہارے بیچ خیانت پائی جاتی ہے، یعنی تمہارے بیچ کوئی آدمی ہے جس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ ہر قبیلہ میں سے ایک آدمی آ کر مجھ سے بیعت کرے۔ چنانچہ ہر قبیلہ میں سے ایک آدمی نے آ کر کے بیعت کی، تو ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ تب نبی نے کہا تمہارے قبیلہ میں ہی خیانت پائی جاتی ہے۔ اب اس قبیلہ کے آدمی سے کہا کہ تمہارے قبیلہ کا ہر فرد آ کر مجھ سے بیعت کرے۔ چنانچہ اس قبیلہ کے 2 یا 3 آدمی کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے کہا تم لوگوں کے اندر ہی خیانت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ گائے کے سر کے جیسے سونا کا ایک سر، گائے کے سر کے جیسے سونا کا ایک سر لے کر کے آئے اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ اب آگ آئی اور اس نے کھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اخیر میں بیان فرماتے ہیں فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَعِجْزَنَا فَأَحَلَّهَا اللَّهُ لَنَا۔ ہم سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے حلال ٹھہرایا، ہماری کمزوری اور ہماری کوتاہی دیکھی تو اسے ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ یہ نبی جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس نبی کے نام کی صراحت نہیں کی ہے، لیکن یہ نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ مسند احمد کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حبست الشمس على بشر قط الا على یوشع بن نون لیالی سار الى بیت المقدس۔ سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف حضرت یوشع بن نون کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔ بہرکیف بیت المقدس پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان میں یوشع بن نون علیہ السلام ایک زمانہ تک رہے اور تورات کے مطابق ان کے بیچ فیصلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی عمر 127 سال تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ 27 سال زندہ رہے۔ محترم ناظرین، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے بیچ بہت سارے انبیاء آئے۔ سارے انبیاء کو انہوں نے پریشان کیا، زج کیا اور ہر طرح سے ٹارچر کیا۔ ان کے ہاتھوں میں تورات کھلونا بن گیا تھا، جیسے چاہتے تھے اس کے احکام کو الٹتے تھے، بدلتے تھے اور چھپاتے تھے۔ اب بنو اسرائیل خود کو اللہ کی چنی ہوئی قوم سمجھنے لگے تھے۔ اسی عقیدہ کے مطابق انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا یہ حق ہے کہ جو چاہیں کریں اور جس چیز کا چاہیں ارتکاب کریں۔ کوئی شرعی رکاوٹ انہوں نے اپنے اندر نہیں رکھی تھی۔ ان کے اندر آئے دن
جرائم بڑھتے جا رہے تھے، گناہوں کی کثرت ہونے لگی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کے سدھار کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، لیکن وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ 70 انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ان کی جو شرارت تھی، اس شرارت کی بنیاد پر انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا۔ جب ان کی جرأت اس حد تک پہنچ گئی کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے لگے، تب ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے ان کو سرزمین فلسطین سے نکال دیا، ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی عورتوں کو باندی اور لونڈی بنا لیا۔ اب بنو اسرائیل پھر ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے اور ان کی ویسے ہی حالت ہونے لگی جیسے مصر میں فرعون کے زمانے میں تھی۔ یکے بعد دیگرے ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوتے رہے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرتے رہے، اور یہی انجام ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پامال کرنے کا۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ نے ان پر رحم کھایا اور ان کے بیچ ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد ہی حکومت الگ ہو گئی تھی نبوت سے۔ حکومت کوئی کرتا تھا اور نبوت کسی اور کو مل رہی تھی۔ حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، اور حضرت شمویل علیہ السلام کے قصہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کیے بغیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 سے لے کر 251 تک تفصیل سے بیان کیا ہے، جو طالوت اور جالوت کے قصہ سے بہت مشہور قصہ ہے۔ آئیے اس قصہ پہ دھیان دیتے ہیں۔ اس قصہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو اسرائیل ایک دن حضرت شمویل علیہ السلام جو ان کے نبی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے وقت کے بادشاہ طالوت کے ظلم کی شکایت کی اور ان سے درخواست کی کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم ان کی سرکردگی میں اللہ کی راہ میں جالوت سے جہاد کریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد پھر تم جہاد نہ کر سکو۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے ایک نیک اور صالح آدمی طالوت کا انتخاب کیا اور ان کو ان کا بادشاہ اور قائد چنا، جو طاقت، قوت اور علم میں ان کے بیچ سب سے بہتر تھے۔ لیکن بنو اسرائیل اپنی طبعی خصلت سے مجبور تھے، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، بھلا ہم پر اس کی حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے، اس سے تو بہتر ہم لوگ ہیں، بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہارے مقابلہ میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ملک جسے چاہے عطا فرما دے، وہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس لیے اس حوالے سے اعتراض مت کرو، مان لو۔
حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی پہچان بھی یہ بتائی کہ تمہیں وہ تابوت مل جائے گا جو تمہارے دشمن نے تم سے چھین لیا تھا. یہ پہچان ہوگی کہ طالوت تمہارے بادشاہ ہیں، تمہارے قائد ہیں. چنانچہ ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان تھا، اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے برکات تھے. یہ تابوت کیا تھا؟ یہ تابوت جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے برکات پر مشتمل تھا، ان کے دشمن نے ان سے چھین لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعہ حضرت طالوت کے دروازے تک پہنچا دیا. یہ دیکھ کر بنو اسرائیل بہت خوش ہوئے اور طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا. اور طالوت کے لیے یہ تابوت ایک طرح سے نشانی ثابت ہوئی اور سکینت کا سبب بنا. اب جب کہ بنو اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو مان لیا تھا، طالوت کی بادشاہت سے اتفاق کر لیا تھا، تو طالوت نے بنو اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے ایک فوج تیار کی. یہاں تک کہ ایک دن طالوت اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو لے کر کے جب نکلے تو راستے میں فوج کے لیے ایک آزمائش رکھی، اور آزمائش بھی ایک عجیب طرح کی آزمائش تھی. ان کا امتحان یہ لیا کہ ہم سب جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، البتہ بیچ میں ایک نہر سے ہم لوگ گزرنے والے ہیں، اس میں سے کسی کو بھی پانی نہیں پینا ہے. یہ عجیب طرح کا امتحان تھا، ان کی آزمائش تھی. ہاں، اگر کوئی آدمی پینا ہی چاہتا ہے، یعنی خواہش ہی رکھتا ہے پینے کی، تو ایک چلو پی سکتا ہے. سب چلے یہاں تک کہ نہر سے گزرے. نہر سے گزرتے ہوئے ان میں سے سوائے کچھ لوگوں کے سب امتحان میں، آزمائش میں ناکام ہو گئے، اور باقی سب نے پانی پی لیا. پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف بھی ڈال دیا، یہاں تک کہ طالوت سے یہ لوگ کہنے لگے، کون لوگ؟ جنہوں نے پانی پی لی تھی. کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کریں، ہم نہیں جا سکتے جالوت کی فوج سے جنگ لڑنے کے لیے. لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، ان میں عزیمت تھی، وہ ایمان والے تھے، اللہ کے وعدہ پر یقین رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس طرح طالوت نے آزمائش میں ناکام ہونے والوں کو چھانٹ دیا، کیونکہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ جالوت سے جنگ کریں. اور جو کامیاب ہوئے تھے، یعنی پانی پینے سے رہ گئے تھے، یہ چھوٹی سی جماعت تھی. اس چھوٹی سی تعداد کے ساتھ طالوت مقابلہ کے لیے نکل گئے. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو ان لوگوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی،
اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس فوج کے ایک سپاہی تھے۔ یہی داؤد علیہ السلام ہیں جو ابھی نوعمر تھے، بعد میں نبی بنے اور پھر حکومت بنو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم عطا فرمایا۔ کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ محترم ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔